اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کے سامان کو بھی پیدا کیا۔ یعنی یہ کائنات جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہے، یہ انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اور تمام انسانوں کے اوپر اپنی نعمتوں کی بوچھار کر رکھی ہے، اور تو ہم ہی لوگ محروم ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس زمین کے اوپر پیدا فرمایا، لیکن جو انسان ہے، انسان کی فطرت میں لالچ ہوتا ہے، حرص ہوتی ہے، کیونکہ جو حویث کی جو کھوپڑی ہوتی ہے انسان کی، اللہ نے اس کو الٹا بنایا ہے۔ یہ کبھی نہیں بھرتی۔ اگر ایک نعمت ہمارے پاس آ گئی تو ہم دوسری کی تمنا کرتے ہیں، اگر دو آ گئی تو ہم تیسری کی تمنا کرتے ہیں، چار آ گئی تو ہم پانچویں کی تمنا کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری حوث کی کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے پیدا فرمایا اس دنیا کے اندر، اسی طریقے سے ہمارے رہنے سہنے کے اور ہمارے زندگی گزارنے کے جتنی بھی سامان ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو بھی فراہم فرمایا، ان کو بھی پیدا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر درختوں کو پیدا کیا، اور درختوں کے اوپر پھل کو پیدا کیا جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جانوروں کو پیدا کیا جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلہ اگایا ہے، اناج اگایا ہے، جو رزق کی شکل میں ہم کھاتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اناج ہوتا ہے، جو غلہ ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد اس کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا ہم جانتے ہیں کہ کیڑا کیوں لگتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ کی حکمت کے اوپر نظر دوڑائی ہے؟ تو میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، آپ کو کہ اناج کے اندر کیڑا کیوں لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اناج کے اندر کیڑے کو کیوں لگاتا ہے؟ تو میرے عزیزوں یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے تمام انسانوں کی، اور اناج میں اور غلے میں کیڑا اس لیے لگایا تاکہ تمام دنیا اس کا فائدہ اٹھائے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اناج کے اندر، غلے کے اندر کیڑا نہ لگاتا تو لوگ سونے کی طرح، چاندی کی طرح، مال و دولت کی طرح اناج کو بھی ذخیرہ بنا کر اکٹھا کرنا شروع کر دیتے اپنے گھروں میں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ دوسرے انسان بھوک کے مارے مر جاتے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دانائی کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو کیسے بنایا ہے، کیسے سانچے میں ڈالا ہے، اور کس طریقے سے اس دنیا کو اور اس کائنات کو ہر طریقے سے انسانوں کے لیے مفید بنایا ہے۔ وہ تو ہم ہیں کہ اپنے اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے اناج میں، غلے میں، گیہوں میں، ان تمام چیزوں میں کیڑا کیوں لگایا۔ بس یہی یاد رکھیے، کیڑا اس لیے لگایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خراب نہ کرتا، ان کو کیڑے نہ لگاتا، تو دوسرے سرمایہ دار لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں سونے چاندی کی طرح اس کو محفوظ کر لیتے، اور دوسرے لوگ بھوک سے مر جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج کے اندر اور گیہوں کے اندر، غلے کے اندر کیڑا لگا کر بتا دیا کہ سنو لوگو، یہ تمہارے جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہم اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں، اور دوسروں کو بھی اس کا نفع پہنچائے، اور دوسرے کے لیے بھی اس سے فائدہ حاصل کروائے، تاکہ ساری کی ساری انسان مل کر اور پوری کی پوری انسانیت مل کر اپنی زندگی کو گزر اور بسر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔